ہم میں سے اکثر لوگوں کو نیند کی کمی کی شکایت رہتی ہے۔ بعض لوگوں کو نیند دیر سے آتی ہے، بعض لوگ رات کو بار بار جاگتے ہیں۔ تو ایک تخمینے کے مطابق تقریباً 100 میں سے 30 افراد کو کسی نہ کسی طرح نیند کی کمی کا شکار رہتے ہیں۔ ان میں خواتین اور بڑے عمر کے لوگوں کی جو ہے پرسنٹیج زیادہ ہے۔ ہمیں فوراً نیند کی کمی کے مسئلے کے لیے ہمیں فوراً دوائیوں پہ جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ کچھ ہدایات ہیں، کچھ گائیڈ لائنز ہیں جن پہ عمل کر کے ہم اپنی نیند کو کسی حد تک بہتر کر سکتے ہیں، جسے ہم یہ میڈیکل کی زبان میں سلیپ ہائیجین کہتے ہیں۔ مثلا سب سے پہلا جو انوائرمنٹ ہے، آپ کا سونے کی جگہ جو ہے وہ پرسکون ہونا چاہیے، آشنا یعنی فیملیئر ہونا چاہیے، وہاں پہ شور نہیں ہونا چاہیے اور اندھیرا ہونا چاہیے، کیونکہ ایک کیمیکل ہے دماغ میں میلاٹونین کہتے ہیں جو نیند لانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ صرف اندھیرے میں زیادہ خارج ہوتا ہے۔ اچھی نیند کے لیے میلاٹونین کا خارج ہونا یہ بہت ضروری ہے، تو اس لیے جو اندھیرے کمرے میں سونا چاہیے۔ دوسرا جو ہے اس کا جو پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں جو ریگولر ٹائمنگز، سونے اور جاگنے کے ریگولر ٹائمنگز ہونے چاہیے۔ صبح اسی وقت جاگنا چاہیے، رات کو اسی وقت سونا چاہیے، اور تقریباً 7 سے 8 گھنٹے نیند انسان کے لیے ضروری ہے۔ اکثر لوگ لیٹ کے مسائل کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، تو یہ جو مسائل کے بارے میں سوچنا یا ان کا حل جو ہے سونے سے پہلے نکالنا چاہیے۔ لیٹ کے جو ہے مسائل کا حل نہیں نکلتا، اور ہمیں جو ہے بستر پہ اس وقت جانا چاہیے جب تھکاوٹ ہو اور نیند آنی شروع ہو جائے۔ زیادہ لیٹے رہنا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ لیٹے ہوئے ہیں، نیند نہیں آ رہے، تو اٹھ کے تھوڑا ہلکی پھلکی واک کرے، کوئی اور کام کرے، کوئی کتاب نکالے، دیکھیں، پھر جب نیند آئے تو جا کے سو جائیں۔ بعض لوگ اس کے علاوہ جو ہے ریگولر ایکسرسائز بہت ضروری ہے۔ ڈیلی شام کے ٹائم جو ہے 35 سے 45 منٹ کم از کم آپ ریگولر ایکسرسائز کرنا چاہیے۔ بعض لوگ رات کو زیادہ سگریٹ پیتے ہیں، الکوہل کا استعمال کرتے ہیں، یا چائے ہی زیادہ پیتے ہیں، تو یہ سارے جو الکوہل، سگریٹ، چائے، یہ سب سٹیمولنٹس میں آتے ہیں۔ یعنی سٹیمولنٹس یہ وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارا دماغ الرٹ ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر نیند چلی جاتی ہے۔ کچھ اس طرح جو ہے جسمانی یا ذہنی بیماریاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے بھی انسان نیند کی کمی کا شکار ہوتا ہے، جیسے انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، یا سائیکوسس ہے۔ اسی طرح جسمانی بیماریوں میں ہے کرونک ارتھرائٹس یا جوڑوں کی بیماری ہے، یا دمے کی بیماری ہے، ان سے بھی انسان کی نیند خراب ہوتی ہے۔ تو ایسے صورت میں جو ہے جسمانی اور ذہنی بیماریوں کا علاج لازمی ہے، ان کی وجہ سے بھی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ اور اپنا جو ہے ادویات کا استعمال آخری آپشن رکھنا چاہیے۔ اگر آپ سلیپ ہائیجین پہ اچھی طرح عمل کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، تو ادویات کا استعمال آخری آپشن ہونا چاہیے، اور جو بھی دوائی آپ نے استعمال کرنا ہے نیند کے لیے، وہ دوائی کسی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ کہیں سے بھی کوئی بھی دوائی اٹھا کے کسی بھی اسٹور سے اٹھا کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ شکریہ۔